السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی سید سلیم اور آج ہم موجود ہیں دنیا کے مشہور دربار میں۔ یہ ہے غریب نواز کا پاک دربار، جہاں ہر سال لاکھوں لوگ رمضان میں روزہ افطاری کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ دوستو دیکھیے یہاں کا روحانی ماحول، یہاں ہر طرف درود و سلام کی آواز، لوگوں کے چہرے پر سکون۔ لوگ دسترخوان لگاتے ہوئے، کھجور و شربت ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہوئے، بچے اور بزرگ دعا کرتے ہوئے۔ آپ بول سکتے ہیں یہاں کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیا جاتا، سب کو برابر عزت اور کھانا ملتا ہے۔ اب صرف کچھ ہی منٹ باقی ہے مغرب کی اذان میں۔ جیسے ہی اذان ہوتی ہے سب لوگ کھجور سے روزہ کھولتے ہیں۔ اس لمحے میں جو سکون ملتا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بغیر دابے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان چکستہ رات و پستی، بے حق کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا خواجہ معین الدین حسن چشتی۔ سلام بھائی، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یہاں کا روزہ افطاری کا ایکسپیرئنس کیسا رہا؟ دوستو اگر آپ بھی کبھی اجمیر شریف آئے تو رمضان میں یہاں کی روزہ افطاری ضرور دیکھیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کے روزے اور دعائیں قبول کرے، آمین ثم آمین۔ آج سے کوئی 800 سال پہلے ایک درویش سینکڑوں میل کا کٹھن سفر طے کرتے ہوئے اللہ کے پیغام کے لیے جب ایران سے ہندوستان کے اجمیر پہنچے تو جو بھی ان کے پاس آیا اسی کا ہو کر رہ گئے۔ اس کے در پر دین و دھرم، امیر غریب، بڑے چھوٹے، کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ نہیں تھا۔ سب پر اس کے رحم و کرم تک 8ویں صدی سے زیادہ وقت بیت گیا، لیکن راجا ہو، رنک ہندو ہو یا مسلمان، جس نے بھی اس کی چوکھٹ سومی وہ خالی نہیں گیا۔ خواجہ صاحب کے نام سے لوگوں کے دلوں میں بسنے والے مہان صوفی سنت معین الدین حسن چشتی کی درگاہ کا بلند دروازہ اس بات کا گواہ ہے کہ محمد بن تغلق، علاؤالدین خلجی اور مغل اکبر سے لے کر بڑے سے بڑا حکمران یہاں پر پورے ادب کے ساتھ سر جھکائی کر آیا ہے۔ یہ دروازہ اس بات کا بھی گواہ ہے، خواجہ صاحب سرو دھرم سر کی دنیا میں ایک ایسی مثال ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ مہان صوفی سنت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی اجمیر استھت درگاہ صرف اسلامی پرچار کا کیندر نہیں بنی، بلکہ یہاں سے ہر مذہب کے لوگوں کو آپسی پریم کا سندیش ملا ہے۔ اس کی مثال خواجہ کے پوتر آستانے میں راجا مان سنگھ کا لگایا چاندی کا کٹہرا ہے، وہی برٹش مہارانی میری کوئین کا عقیدت کے روپ میں بنوایا گیا وضو کا حوض ہے۔ تبھی تو پرکھیات انگریز لیکھک کرنل ٹوڈ اپنی پستک میں لکھتے ہیں کہ میں نے ہندوستان میں ایک قبر کو راج کرتے دیکھا ہے۔ دیش کی سوتنترتا کے بعد پہلے پردھان منتری پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی خواجہ کے دربار میں متھا ٹیکا ہے۔ پنڈت نہرو نے بھی خواجہ صاحب کے ایک خادم پریوار کو عقیدت سے مہاراج نام دیا ہے۔ اسی پریوار کے مہاراج یونس بتاتے ہیں کہ پنڈت نہرو نے خواجہ کی درگاہ پریسر میں محفل خانے کی سیڑھیوں پر چڑھ کر درگاہ میں اپستھت زائرینوں کو سمبودھت کیا تھا، جو کہ ایتہاسک ہے۔ مہان کوی رابندر ناتھ ٹیگور، سروجنی نائیڈو، پنڈت من موہن مالویہ سے لے کر جے پرکاش نارائن، اٹل بہاری واجپئی اور اندرا گاندھی جیسی وکھیات ہستیوں نے خواجہ کے سندیش کو سمجھا، جانا اور اپنی عقیدت کے پھول اجمیر آ کر پیش کیے۔ آج بھی ان تمام ہستیوں کے
ہست لکھت نذرانے خادموں کی سنستھا انجمن سید جادگان کے ریکارڈ میں سرکشت ہے۔ درگاہ میں اب پہلے سے زیادہ ہندو پریوار بنا کسی خوف کے روزانہ آ رہے ہیں۔ ایک انومان کے مطابق پرتی دن 20 سے 22 ہزار زائرین اجمیر آتے ہیں، جس میں سے غیر مسلموں کی سنکھیا 60% سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی خواجہ کے در پر ماتھا ٹیکنے والوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہندو ہوتے ہیں۔ یہ انسانیت کا گواہ ہے۔ یہ ایک دن میں نہیں بنا، اس کے پیچھے خواجہ غریب نواز کی عبادت، محنت اور کرم کا لمبا انوبھو ہے۔ صوفیواد چلا کر خواجہ غریب نواز عرف خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے سبھی اترادھیکاریوں کو اپنا ہر در سبھی مذہبوں کے لیے کھولنے اور سبھی کے لیے دعا کرنے کی ہدایت دی۔ یہی کارن ہے کہ آج خواجہ معین الدین چشتی کے اترادھیکاری مہرولی دلی استھت خواجہ قطب الدین چشتی کی درگاہ ہو یا حضرت نظام الدین چشتی کی درگاہ، سبھی صوفیوں کی درگاہ میں سبھی دھرموں کے ماننے والوں کا تانتا لگا رہتا ہے۔ ہندوستان کے اتہاس کے مطابق ہندوستان میں صوفیواد کا ادھم بھکتی آندولن کی طرز پر ہی ہوا ہے اور ایران کے سنجر نگر سے چل کر ہندوستان کی سرزمین پر دھرم کے پرچار پرسار کے لیے پہنچے۔ صوفی سنت حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے جب 11ویں صدی کے انتم ہندو سمراٹ پرتھی راج چوہان کے شہر اجمیر کا اپنا اپاسنا استھل اور کرم بھومی بنائی تو یہاں اسلامی سدھانتوں کی دھارمک مانیتاؤں سے جوڑ کر چلنا ہوگا۔